وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے دوستو، امید ہے آپ سارے خیریت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرم اور رحمت کرے. تو میرے دوستو، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. یہ چینل آپ کے لیے ہے. آج کا بڑا ہی اہم سوال کرتے ہیں. مریم نے پوچھا ہے جی لاہور سے، کیا جادوگر سے علاج کروانا جائز ہے؟ ابو محمد صاحب بتائیے کہ جو عامل ہے ان کے پاس جانا جائز ہے، اس کے بارے میں بتائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. جس کسی کو جنات کی شکایت ہو، جادو کی شکایت ہو، نظر بد کا شکار ہو، کسی کے حسد کا شکار ہو، اس کے علاج کے لیے لوگ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں، اور اس علاج کے لیے جب کوئی صحیح علاج کرنے والا نہ ملے تو پھر لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. تو جادوگروں کے پاس جانا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. یہ گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ جادوگر جو ہے اس کے علاج کے اندر کفر اور شرک موجود ہوتا ہے. اس کی دلیل سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے. فرمایا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو شیاطین تھے وہ غلط چیزیں یا کفریہ چیزیں جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح آگے لوگوں کو بھی وہ کفریہ چیزیں جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے. کفریہ چیز کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی. یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو یہ جادو کفر ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کفر کیسے ہے؟ در حقیقت جادوگر جنات سے کام لیتا ہے، وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب جنات جو ہیں وہ جادوگر کے پاس کیسے آتے ہیں؟ جادوگر کفر کرے گا تو جن راضی ہوگا، شیطان راضی ہوگا، اس کے پاس آ جائے گا. اور اب یہ جادوگر اس جن سے جادو کے عملیات، جادو کے کام کروائے گا. لہٰذا جب تک جادوگر کفر نہ کر لے، شرک نہ کر لے، یا پہلے ایک ویڈیو میں نے یہ بات کی کہ کچھ واہیات، گندی بیہودہ حرکتیں جب تک یہ جادوگر نہ کر لے اس وقت تک جادوگر اپنے جادو میں آگے نہیں بڑھ سکتا. جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا جادو شیاطین کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے. شیاطین ان کے دوست اسی وقت بنتے ہیں کہ جب یہ ایسی بری حرکتیں کریں، برے کام کریں، قرآن حکیم کو پیشاب سے لکھیں، قرآن حکیم کی الٹی تلاوت کریں، یا اپنی بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ کچھ بدفعلی کرنے کا، برا فعل کرنے کا، ہم مصری کرنے کا ارادہ کریں، کوشش کریں، یا کفریہ کلمات اپنی زبان پر لائیں. تو ایسے بندوں کے پاس جا کر علاج کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ جو اتنے گندے، گھٹیا اور بیہودہ عمل کرتا ہو تو اس کے پاس جا کے علاج کروانا قطعاً جائز نہیں ہے. ان سے بچیں. کس سے علاج کروائیں؟ ان لوگوں سے علاج کروائیں کہ جو لوگ قرآن حکیم سے، قرآن حکیم کی آیات پڑھ کے، قرآن حکیم کی صورتیں پڑھ کے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں. اور میں کہا کرتا ہوں اپنے علماء سے بھی کہ وہ اس فیلڈ میں آگے ہیں. ان کے پیچھے رہنے کی وجہ سے جادوگر آگے ہیں، وہ غالب ہیں، اور لوگوں کے دین اور ایمان ضائع ہو رہے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے وطن عزیز میں، پاکستان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. گنتی کے لوگ ہیں جنہیں ہم اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں. لہذا علماء سے بھی گزارش ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اس فیلڈ میں اپنا کردار ادا کریں. اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جادوگروں کے پاس جا کر علاج نہ کروائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان قتلتا او حرکتا
تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا، مرتے ہو مر جاؤ لیکن شرکیہ کام نہ کرو۔ جادوگر شرک بھی کرتا ہے، شرک کرواتا بھی ہے، لہذا ان سے بچ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میرے دوستو بہت بہت شکریہ۔